الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ انسان کو سال میں جو رزق چاہیے ہوتا ہے اس کی فہرست 15 شعبان کو بنانی شروع کر دی جاتی ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ رد و بدل فرماتے ہیں۔ جیسا بندہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتے ہیں، پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں، بیماریاں ختم کر دیتے ہیں، عزتوں کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ پھر 27 رمضان جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس میں وہ فہرست فائنل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ آئندہ سال اس بندے کو رزق اس طرح سے ملے گا۔ تو گویا آج کی رات بجٹ کی رات ہے۔ آئندہ سال کا جو بجٹ تیار ہو چکا یہ اب فرشتوں کے حوالے ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس بجٹ میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کروائیں، پریشانیوں سے نجات پائیں، مصیبتوں سے، ذلتوں سے، اور اس کے بدلے اللہ ہمیں دین کے لیے قبول کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے آج کی رات خوب مانگیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے حق میں فیصلہ فرما دے۔ جب کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے یا قلم چل رہی ہوتی ہے، اس وقت قلم کا حق میں لکھنا آسان ہوتا ہے، فیصلے ہونے کے بعد فیصلے کو بدلوانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کی قدر نہیں کرتے، 27 رمضان کو رو دھو کے اللہ سے مانگتے نہیں، پھر جب فیصلے ہو جاتے ہیں تو پھر لگے ہوئے ہوتے ہیں جی اور جی اللہ تقدیر بھی تو بدل سکتا ہے نا، بدل تو سکتا ہے لیکن ہمارے جیسے شکلوں کی تھوڑا بدلے گا، بدلے گا تو اپنے اولیاء کی بدلے گا نا۔ پھر بعد میں ایسی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ آج کی رات کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہمارے لیے آئندہ سال کے رزق کے فیصلے ہوں گے، اس رزق میں ہماری زندگی کا فیصلہ بھی۔ چنانچہ کتنے لوگ ہوں گے جن کے لیے آج رات فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ آئندہ سال رمضان سے پہلے دنیا سے فوت ہو جائیں گے۔ کون جانتا ہے کس کا نام شامل ہوگا، کس کا نام شامل نہیں ہوگا۔ پھر صحت بیماری کے فیصلے، عزت ذلت کے فیصلے، خوشی غمی کے فیصلے، محبت نفرت کے فیصلے، جو انسان کی دنیا میں ضرورت ہے اس کو اس کا رزق کہتے ہیں، اور اس کے فیصلے سال کے آج کی رات میں ہوں گے۔ آج کے دور کے انسان نے روٹی کو اور رزق کو نصب العین بنا لیا ہے زندگی کا۔ ایسے لگتا ہے کہ ہم دنیا میں شاید آئے ہی اسی خاطر ہیں کہ بس کمانا ہے اور کھانا ہے۔ تاریخ میں روٹی کو کبھی اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی جتنی آج ہو چکی ہے۔ جتنا لوگ افلاس سے ڈرتے ہیں، غربت سے ڈرتے ہیں، اتنا خدا سے ڈرنا شروع کر دے تو ان کو ولایت کا مقام نصیب ہو جائے۔ ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، غربت نہ آ جائے، پیسہ نہ کم ہو جائے۔ شریعت نے کسب حلال کو عبادت کہا ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، القاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے کمانے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ دین اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے ہمیں اعتدال کا سبق دیا ہے۔ نہ تو دین میں لگ کر دنیا کو خیر بات کہہ دیں اور نہ دنیا میں لگ کر دین سے غفلت برتیں۔ شریعت کہتی ہے کہ تم دین پہ بھی رہو مگر اپنی دنیا کی ضروریات کو بھی پورا کرو۔
ایسا دور آ گیا ہے کہ آج جھوٹ سے حرام روزی کمانے والے باعزت ہیں اور سچ بول کر غربت کی زندگی گزارنے والے آج ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہمارے پیٹ کا مسئلہ موت تک کا نہیں ہے، موت کے بعد تک کا بھی ہے۔ آخرت میں بھی ہمیں پیٹ کی ضرورت پڑے گی۔ اگر کوئی بندہ جہنم میں چلا گیا تو وہاں اس کا حال بہت برا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جہنمی فرشتے کو کہے گا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، تو وہ فرشتہ اسے کھانے کے لیے زقوم کا پودا لا کے دے گا، تھوہر کا پودا، کانٹے بھی ہوتے ہیں، کڑوا بھی ہوتا ہے، اور اس کو بھوک اتنی ہوگی کہ یہ اسے کھانا شروع کر دے گا، اور وہ کانٹے اس کے گلے میں چبھ جائیں گے اور گلا چوک ہو جائے گا، نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی۔ تو پھر وہ فرشتے کو کہے گا کہ مجھے کچھ پینے کو لا کے دو، تو اس کو پینے کے لیے وہاں پہ کوئی روح افزا اور جام شیری نہیں دیا جائے گا، بلکہ فرشتہ پیالے میں جہنمیوں کے خون اور پیپ جو ملی ہوئی ہوگی اس کو گرم کر کے لے کے آئے گا، اور اس کو اتنی پیاس ہوگی کہ یہ اس کو پیے گا، مگر اس کے پینے سے اس کی پیاس نہیں بجھے گی، بلکہ پیٹ کی انتڑیاں کٹ کے پخانے کے راستے باہر نکل جائیں گی، اور پھر ٹھیک ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا جیسے پہلے تھا۔ پھر بھوک لگے گی، پھر تھوہر کھائے گا، پھر پانی پیے گا، پھر انتڑیاں کٹیں گی، پھر صحت مند ہو جائے گا، اور یہ سائیکل چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو لوگ جنت میں جائیں گے وہاں اللہ ان کو کھانے کے لیے جنت کے پھل عطا کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو ان کا دل چاہے گا اللہ ان کی خواہش کے مطابق بنی چیز انہیں عطا کریں گے۔ اب پیٹ تو بھرا جنتی نے بھی اور پیٹ بھرا جہنمی نے بھی، فرق کا اندازہ خود لگا لیجئے کہ جہنمی کتنی ذلت میں ہوگا اور کتنی پریشانی میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے رزق کا فیصلہ خود فرمایا ہے، اور رزق کو اللہ تعالیٰ اس وقت تنگ کرتے ہیں جب انسان گناہوں کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اور جو میرے یاد سے اعراض کرے گا، قرآن سے اعراض کرے گا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے اور اسے قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دیں گے۔ اب بتائیے کتنی بڑی سزا ہے۔ اسی لیے کئی لوگ جو دیکھنے میں بڑے امیر ہوتے ہیں ان کا رزق بڑا تنگ ہوتا ہے۔ وہ جی 5 کنٹینر وہاں پھنس گئے، 2 کنٹینر یہاں پھنس گئے، کسٹم والوں نے یہ روک دیا، ٹیکس والوں نے یہ کر دیا، اور میں تو بہت پریشان ہوں۔ کاغذوں میں دیکھو تو کروڑوں پتی بندہ ہے، درجنوں ملوں کا مالک ہے، مگر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں۔ قرضے والے مطالبہ کرتے ہیں اور پریشان ہو کے دفتر سے گھر واپس آ جاتا ہے۔ پیسہ ہونے کے باوجود اللہ معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو ہم اس پریشانی سے کیسے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے رزق حلال کیسے مانگیں جو سکون دینے والا ہو؟ علماء نے رزق کے 16 دروازے بیان کیے ہیں۔ 16 دروازے ہیں جو کھلتے ہیں تو ہر دروازے سے رزق بندے کو ملتا ہے۔ آج کی مجلس میں
انہی 16 دروازوں کے بارے میں بات کرنی ہے. آپ ان کو رزق کی کنجیاں سمجھ لیں کہ 16 دروازے پہ تالے لگے ہوئے ہیں اور 16 کنجیاں ہیں. آپ ہر کنجی سے ایک دروازہ کھولتے جائیں، دروازے کھلتے جائیں گے. پہلی بات، نماز کا اہتمام کرنا. تعدیل ارکان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، باقاعدگی سے نماز باجماعت پڑھنا، یہ رزق کے لیے پہلا دروازہ ہے. گھر کی عورتیں بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. تم نماز ادا کرو اور اہل خانہ کو نماز کے لیے کہو، رزق تمہیں ہم دیں گے. اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے نا؟ ہمارا کام کیا ہے؟ نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا. اور نماز بھی چھوٹ جاتی ہے اس رزق کی پریشانی میں. کاروبار لوگوں کی بھی نماز چھوٹ جاتی ہے اور گھر کی عورتوں کی بھی نماز چھوٹ جاتی ہے. جس سے رزق بڑھنا تھا اس میں غفلت ہو رہی ہوتی ہے. وہی مسجد میں نظر نہیں آئے، او جی بس دفتر کی پریشانی ہے، ختم ہوگی تو میں آ جاؤں گا. ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ پہلے پریشانی ختم ہو پھر ہم نماز پڑھنے آئیں گے. اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے آئے اور اس کی پریشانی کو میں ختم کر دوں. تو رزق کے کھلنے کا پہلا دروازہ نماز کا اہتمام کرنا، اور دوسرا دروازہ کثرت استغفار، استغفار کی کثرت کرنا. استغفار کی کثرت سے بھی اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کو کھول دیتے ہیں. قرآن مجید میں ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، اور اللہ مدد کرے گا تمہاری مال کے ذریعے سے، وبنین، اور بیٹوں کے ذریعے سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو مال اور بیٹے اللہ تعالیٰ استغفار کی کثرت سے عطا فرماتے ہیں، اور ہم اسی کی طلب میں پریشان پھر رہے ہوتے ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے سے بارش ملتی ہے اور انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے. پھر حدیث مبارک ہے من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں اور اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں، اور ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل جائے گا. اللہ وہاں سے بھی رزق عطا فرما دیتے ہیں. تو ایک دروازہ تھا نماز کا اہتمام کرنا، اور دوسرا دروازہ تھا استغفار کی کثرت کرنا. تیسرا دروازہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے تمہیں اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا. یہ 100% پکی بات ہے. انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو مل کے رہتا ہے، اللہ دیتے ہیں. 10 گنا بدلہ تو ہم نے درجنوں دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے.
ہو سکتا ہے زیادہ توکل والے ہوں اور وہ اس سے بھی زیادہ بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ پائے ہوں. ہم نے نیو یارک میں ایک جگہ مسجد بنانی تھی، تو ہمارے ساتھی تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ واشنگٹن سے یہاں آ جائیں تو مسلمانوں کے لیے ایک مرکز بن جائے گا، پورے علاقے میں مسجد نہیں ہے. ہم نے کہا بہت اچھا. چنانچہ میں واشنگٹن سے اپنے بچوں کو لے کے نیو یارک آ گیا. اب جس جگہ پر آئے وہاں ارد گرد مسلمان بھی کافی تھے، مگر کافروں کا علاقہ تھا، یہودی بہت رہتے تھے. وہاں پہ مسجد کا بنانا ایک بڑا چیلنج تھا. پلاٹ خریدیں، پھر پلاٹ کی اپروول نہیں ملتی، پھر کنسٹرکشن ہو جائے تو 100 اور پابندیاں. تو میں نے اس دوست کو مشورہ دیا، ہم پلاٹ خرید کے مسجد بنائیں گے نا تو پگڑی داڑھی والوں کو اپروول کسی نے نہیں دینی، وہ کہیں گے یہ فنڈامنٹلسٹ کہاں سے آ گئے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی بنی بنائی جگہ خریدیں اور وہاں پر بس عبادت شروع کر دیں. اس نے کہا جی بنی بنائی جگہ کا کیا مطلب؟ میں نے کہا کوئی ایسی عمارت ڈھونڈیں جو بنی ہی عبادت کے لیے ہو، ہمیں اس کا یوز پرمٹ تبدیل کروانے کی ضرورت پیش نہ آئے، ہم بھی عبادت شروع کر دیں گے. چنانچہ ایک سینیگاگ تھا، یہودیوں کی جو مسجد ہوتی ہے اس کا نام سینیگاگ ہوتا ہے، وہ بنا ہوا تھا اور وہ بکنے کے لیے تیار تھا. یہودی اپنے لیے اور جگہ پہ بڑی عبادت خانہ بنانا چاہتے تھے اور اس کو بیچنا چاہتے تھے. اب ان کے سینیگاگ کو کون خریدے؟ کوئی خریدار نہیں تھا. خیر ہم نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ $9 لاکھ کا وہ ہمیں بیچ دیں گے. تو میں نے ساتھی کو کہا کہ بھئی ہمیں یہ چیز ایسی نظر آتی ہے کہ ہم کوشش کریں تو اس کو خرید پائیں گے، بہت زیادہ قیمت بھی نہیں ہے، ڈویبل ہے، اس کے لیے کوشش کرو. اس نے کہا حضرت اس $9 لاکھ کا کیا کریں گے؟ میں نے کہا اللہ سے مانگیں. کہنے لگا ظاہر میں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا. میں نے کہا دیکھو بھائی ظاہر میں جو یہ فنڈ ریزنگ ہے نا یہ ہم نے تو کبھی کی نہیں، چندے کی اپیل ہم نے کبھی کی نہیں. الحمدللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ سے مانگو اللہ دے گا، تو بس ہم اب بھی اللہ ہی سے مانگیں گے، بندوں سے نہیں مانگیں گے. اس نے کہا حضرت اس کا کوئی طریقہ؟ میں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کاروباری بندے ہیں، جتنے پیسے آپ دیں گے آپ لگائیں اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو 10 گنا اللہ واپس لوٹائیں گے. وہ تو حیران ہی ہو گیا، کہتے اچھا 10 گنا مجھے دنیا میں مل جائے گا؟ میں نے کہا ہاں آخرت میں تو بہت کچھ ملے گا، دنیا میں بھی 10 گنا آپ کو واپس مل جائیں گے. کہنے لگا پھر تو میں ہمت کرتا ہوں. وہ گیا، اس نے جا کے بیوی سے مشورہ کیا، بچوں سے مشورہ کیا، سب کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے تھے تو اس نے $9 لاکھ اکیلے بندے نے پورے کر کے میرے پاس آ گیا. حضرت میں نے اپنے اکاؤنٹ سے، بیوی کے اکاؤنٹ سے، بچوں کے اکاؤنٹ سے جتنے پیسے تھے سب اکٹھے کر لیے اور $9 لاکھ میں نے جمع کر لیے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر کل چلیں گے، پیمنٹ کر کے اس کو خرید دیں گے. اگلے دن ہم گئے اور ہم نے جا کے اس کی ڈیل مکمل کر لی اور ہمیں چابی مل گئی اور ہم نے آ کے اس کی صفائی کی جگہ کی اور اذان دے کے نمازیں شروع کر دی. وہاں کے مسلمان بڑے حیران کہ جی مسجد کھل گئی تو کیسے کھلی؟ چندہ تو کسی نے کیا نہیں. اب اس کے بعد جو آتا کہ جی چندہ تو کیا نہیں، مسجد کیسے کھلی؟ وہ کہتا تھا حضرت صاحب سے پوچھو. تو سارے لوگ میرے پاس، حضرت جی یہ مسجد کیسے کھل گئی؟ میں کہتا بتاؤ بھائی یہ گھر کس کا ہے؟ کہتے اللہ کا ہے. میں نے کہا پھر جس کا گھر ہے اسی نے خریدی ہے نا، اسے پوچھو. پھر گھر اللہ کا ہے تو اللہ ہی نے خریدی نا، گھر تو اپنا انسان خریدتا ہے نا. تو اللہ نے خریدی ہے تو اللہ نے کوئی بندوبست کیا ہوگا، اللہ سے پوچھو اللہ آپ نے کیسے اس کو جو ہے نا
وہ خریدوا دیا. چپ ہو جاتے لوگ. ہم نے بالکل کسی کو نہیں بتایا کہ کس نے خریدی, کیسے خریدی, بس نماز شروع کر دی, جمعہ شروع کر دیا. اب وہ بندہ جس نے $9 لاکھ خرچ کیے تھے نا, میرے پاس آیا, مجھے کہتا ہے حضرت میں نے تو پوری زندگی میں جو کمایا تھا آپ کے اعتماد پر میں نے سب کچھ لگا دیا, اب میرا کیا بنے گا؟ میں نے کہا آپ کو 10 گنا ملے گا, آپ نے تو نفع کا سودا کیا. حضرت آپ گارنٹی دیتے ہیں؟ میں نے کہا بھئی تحریر لکھو, میں ہاتھ اور پاؤں دونوں کے انگوٹھے لگا دوں گا. تو وہ مسکرا پڑا کہ اچھا آپ کو اتنا یقین ہے کہ مجھے ملے گا؟ میں نے کہا ہاں ملے گا. پھر اس کو میں نے مشورہ دیا کہ دیکھیں آپ کے 2 مکان ہیں, ایک میں آپ رہتے ہیں اور دوسرا آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا وہ جو کرائے پہ دیا ہوا ہے نا اس کو آپ بیچ دیں اور جو $5-6 لاکھ آپ کو ملے گا اس سے آپ کوئی اور مکان خریدیں اور پراپرٹی کا کام شروع کر دیں. اللہ کی شان دیکھیں جی کہ اس بندے نے پراپرٹی کا کام شروع کر دیا. ایک مکان میں اللہ نے پروفٹ دیا, پھر دوسرے میں دیا, پھر تیسرے میں دیا. 3 سال گزرنے کے بعد ایک دن فجر کی نماز کے لیے آیا, مجھے کہنے لگا حضرت آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. میں نے پوچھا میری ذمہ داری کیسے پوری ہو گئی؟ کہنے لگا حضرت اس وقت میں $9 ملین کی پراپرٹی کا مالک ہوں, اللہ نے مجھے 10 گنا واپس پیسے لوٹا دیے ہیں. میں نے کہا الحمدللہ, میں نے صرف آپ سے نہیں اپنی زندگی میں درجنوں بندوں کو یہ بات سمجھائی اور انہوں نے اللہ سے سودا کیا اور اللہ نے ان کو 10 گنا کم از کم واپس دیا. اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے, لیکن چونکہ ہمارا یقین کمزور ہے ہم صرف 10 گنا تک ہی رہتے ہیں. اگر کوئی زیادہ یقین والا ہو تو وہ تو 70 گنا بھی لے سکتا ہے, 100 گنا بھی لے سکتا ہے واپس. بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب, اللہ بغیر حساب اس کو واپس عطا فرما سکتا ہے. تو یقین کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں کہ یہ میرے پاس واپس آنا ہی آنا ہے. اتنا بڑا مجمع سامنے ہے, آپ حضرات اپنے دلوں میں جھانک کے بتائیں, کبھی آپ نے کوئی بندہ دیکھا جو مدارس اور مساجد پہ خرچ کرنے والا ہو اور بینکرپٹ ہو گیا ہو, اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہو مسجدوں پہ خرچ کرنے کی وجہ سے یا مدرسوں پہ خرچ کرنے کی وجہ سے؟ 1 سے 2 فیکٹریاں تو ہوتی ہیں, دکانیں بھی 1 سے 2 ہو جاتی ہیں. کبھی کام ٹھپ نہیں ہوا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کیوں کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے کر رہے گا. رابعہ بصریہ اللہ کی ایک نیک بندی تھی, ان کا واقعہ میں سنا دیتا ہوں. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا یقین کمزور ہوتا ہے, بیچاری جلدی گھبرا جاتی ہیں. جی ہاں, ہماری عورتوں کا یقین کمزور ہوتا ہے اور وہ جلدی گھبرا جاتی ہیں کیونکہ ان کا یقین کسی نے بنایا نہیں ہوتا. جن کا یقین بنا ہوا ہوتا ہے وہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتی ہیں. تو رابعہ بصریہ اللہ کی وہ بندی تھی جس کا یقین بنا ہوا تھا. اللہ کی شان دیکھیں, ایک دفعہ ان کے گھر مہمان آ گئے. اب جو گھر میں کام کرنے والی باندی تھی پریشان تھی کہ اتنے مہمان آ گئے اور گھر میں کچھ ہے نہیں ان کو کھلانے کے لیے, تو رات کے کھانے کا کیا بنے گا. دروازہ کھٹکھٹایا گیا, ایک بندہ آیا. رابعہ نے اس باندی کو کہا کہ جا کے پوچھو کون ہے. اس نے کہا جی کوئی بندہ ہے, کھانا لایا ہے. اچھا بھائی کھانا لایا ہے تو روٹیاں گنو کتنی ہیں. وہ جی روٹیاں تو 9 ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا کھانا نہیں, یہ اس بندے کو واپس کر دو. اب باندی حیران کہ چلو 9 تو ہے نا روٹیاں, کھانا تو کھلایا جا سکتا ہے, وقت بھی ہو گیا, ہم واپس کر دیں گے تو کیا بنے گا. خیر اس نے جا کے کھانا واپس لوٹا دیا. تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا بندہ کھانا لے کے آ گیا.
رابعہ نے کہا کہ روٹیاں گنو کتنی ہیں؟ اس نے کہا جی 9 ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارا کھانا نہیں ہے، واپس کر دو۔ اب وہ کھانا بھی واپس کر دیا گیا۔ اب دیر بھی ہو گئی، مہمان بھی تھے، اور عشاء کے بعد کافی لیٹ ہو گیا تھا ٹائم، تو وہ خادمہ بھی تنگی محسوس کر رہی تھی کہ اب تو ہمیں مہمانوں کے سامنے کھانا رکھ دینا چاہیے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رابعہ نے 2 مرتبہ اللہ نے کھانا بھیجا، واپس کیوں کر دیا؟ لو جی تیسری مرتبہ پھر کھانا آیا۔ رابعہ نے باندی کو کہا کہ روٹیاں گنو، اس نے کہا جی 9 ہیں۔ اس نے کہا بھائی میں نے کہا یہ ہمارا کھانا نہیں ہے، واپس بھیجو۔ تو باندی کہنے لگی کہ رابعہ وجہ کیا ہے کہ آپ 9 کا عدد سن کے ریجیکٹ کر دیتی ہیں کہ میرا کھانا نہیں کسی اور کا ہے؟ رابعہ نے کہا سنو، صبح میرے گھر 1 روٹی تھی، میرے گھر میں ایک فقیر مجھ سے مانگنے کے لیے آیا تھا، اور میں نے اپنی روٹی اٹھا کے فقیر کو دے دی تھی۔ میں نے 1 روٹی دی تھی، اب اس کے بدلے اللہ نے مجھے 10 روٹیاں بھیجنی ہیں، 9 نہیں ہیں۔ 9 کیوں ہیں؟ جب اس نے کہا کہ یہ 9 کیوں ہیں تو باندی نے معافی مانگی، آئی تو ہمیشہ 10 ہی تھیں، ہر دفعہ 1 روٹی میں نے اپنے لیے الگ کر لی تھی۔ رابعہ نے کہا اچھا اگر 10 آئی ہیں تو پھر یہ میرا رزق ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، مہمانوں کو کھلا دو۔ عورت ذات ہے اور اس کا اتنا یقین ہے کہ میں نے 1 روٹی اللہ کے راستے میں دی تھی، اب اس کے بدلے مجھے 10 ملنی ہے، تو 10 گنا اللہ دیتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے رزق میں کمی نہیں آنے دیتے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے قریب ایک گاؤں ہے، اس میں ایک عورت گزری، اس کو حاتم تائی کی بہن کہا کرتے تھے۔ وہ بڑی سخی عورت تھی، وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتی تھی۔ اس کا خاوند بڑا ذمہ دار بھی تھا اور گاؤں کا نمبردار بھی تھا، اور وہ گاؤں بالکل سڑک کے کنارے تھا۔ اکثر لوگ وہاں بس سے اترتے اور پھر اندر جو ان کے گھر تھے ان گاؤں میں چلے جاتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ سڑک پر لوگ بس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، بارش میں کھڑے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ میں یہاں پر کوئی سائے کی جگہ بنا دیتی ہوں تاکہ ان لوگوں کے لیے انتظار کرنا آسان۔ تو اس نے ایک کمرہ بنوا دیا، چھت ڈال دی، اور مہمانوں کو وہاں بیٹھنے کی، لیٹنے کی سہولت مل گئی۔ اب مہمان جو آتے تو وہ وہاں ٹھہرتے، گھنٹہ 2 گھنٹہ جو انتظار تھا، پھر چلے جاتے۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا ان لوگوں کو پانی پینے کا بندوبست بھی کرنا چاہیے، کچھ کھانا کھلانے کا بندوبست بھی کرنا چاہیے، تو اس نے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی شروع کروا دیا۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم جیسے جو مفت خورے ہوتے ہیں نا، ان کو مفت میں روٹی مل جائے کہیں تو وہ پلاننگ ہی ایسے کرتے ہیں کہ یہاں سے جائیں گے اور فلاں جگہ رات گزاریں گے، کھانا کھائیں گے اور صبح پھر آگے جائیں گے۔ رش بڑھنا شروع ہو گیا۔ اب کھانا کھانے والے 200-300 تک پہنچ گئے۔ بات شروع ہوئی تھی 5-10 سے، اور اب انتظار گاہ میں 200-300 بندے ہوتے، مگر کھانا پکایا جاتا اور ان کو دیا جاتا۔ اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، اللہ ہی ان سے نمٹے، ان بیچاروں کو ہضم نہیں ہوتا یہ سب کچھ۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی روزانہ اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہ عورت کھانا بنوا رہی ہے اور 200 بندوں کو کھانا کھلا رہی ہے۔ وہ اس کے خاوند کے پاس گئے، سناؤ بھائی درخت سے کہیں پتے اتار کے لاتے ہو پیسے جو تمہارے پاس کمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں زراعت سے کماتا ہوں۔ دیکھو تمہاری بیوی تو ایسے پیسہ لٹا رہی ہے، 200-300 بندوں کو ہر رات کھانا کھلاتی ہے، یہ تو تمہیں کنگال کر کے ہی رہے گی۔ کوئی دوسرا آ جاتا وہ بھی اسی طرح کی بات، میاں کچھ جمع کر لو، سوچ سمجھ سے لگاؤ، برا وقت بھی بندے پہ آ جاتا ہے۔ اب ادھر سے کوئی مشورہ، ادھر سے کوئی مشورہ،
وہ بندہ اتنا تنگ آ گیا کہ ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہ مہمان خانہ جو ہے ختم کر دوں گا. اس نے آرڈر دے دیا آج کے بعد ہم کسی کو کھانا نہیں کھلائیں گے. جب اس عورت کو یہ خبر ملی تو وہ بڑی غمزدہ ہوئی، مگر اس نے اپنے خاوند سے کوئی جھگڑا نہیں کیا. جو عقل مند سمجھدار بیویاں ہوتی ہیں نا، وہ موقع پہ بات کرتی ہیں اور ایسے طریقے سے بات کرتی ہیں کہ معاملہ سلجھ جائے، معاملے کو الجھاتی نہیں ہیں. چنانچہ وہ غمزدہ بیٹھی تھی، ڈپریس تھی. خاوند گھر آیا، اس نے پوچھا بیوی سے کیا ہے آج بڑی مغموم لگ رہی ہو؟ انہوں نے کہا بس آج دل بہت غمزدہ ہے میرا، کہیں دل نہیں لگ رہا، بہت طبیعت بیزار ہے. اس نے کہا پھر اچھا ایسے کرو، میں جا رہا ہوں زمینوں پہ مربے میں، تو آپ میرے ساتھ چلو. زمینوں پہ جاؤ گی، وہاں پر سبزیاں دیکھو گی، پھل دیکھو گی، سبزہ دیکھو گی، اور چیزیں دیکھو گی نا، تو تمہیں طبیعت تمہاری فریش ہو جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ زمینوں پہ چلی گئی. اب کچھ دیر تو وہ چلی پھری، پھر ایک جگہ جہاں پہ کنواں چل رہا تھا نا، وہاں آ کے وہ بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر اس نے جھانکنا شروع کر دیا. آدھا گھنٹہ گزر گیا، یہ عورت بیٹھی کنویں کے اندر ہی دیکھتی جا رہی ہے. تو خاوند اپنا کام سمیٹ کے آیا. اس نے کہا اللہ کی بندی کیا کر رہی ہو، اتنی دیر سے ایک ہی جگہ بیٹھی ہو؟ اس نے کہا بس میں دیکھ رہی ہوں یہ خالی ڈول اندر جا رہے ہیں اور پانی سے بھر بھر کے واپس آ رہے ہیں، کوئی ڈول خالی نہیں آتا، جو خالی ڈول اندر جاتا ہے وہی بھر کے واپس آتا ہے. تو خاوند ہنس پڑا، کہنے لگا تم بڑی بیوقوف ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کنووں کا پانی خشک نہیں ہوتا، یہ ساری عمر بھی کنواں چلتا رہے، خالی ڈول جاتے رہیں گے، بھر بھر کے آتے رہیں گے، اللہ کنویں کا پانی اسی طرح رکھے گا، زمین سے اور پانی آتا رہے گا. اس نے کہا اچھا کنویں کبھی خشک نہیں ہوتے؟ اس نے کہا نہیں خشک نہیں ہوتے. اس نے کہا پھر اللہ نے تمہارے گھر میں بھی ایک کنواں جاری کر دیا تھا، تمہیں کیوں ڈر لگا کہ وہ کنواں خشک ہو جائے گا اور اس کا پانی ختم ہو جائے گا؟ خاوند کو بات سمجھ آ گئی. اس نے فیصلہ کیا میں مہمان خانے کو چلاتا رہوں گا. وہ عورت جب تک زندہ رہی پوری زندگی 200-300 مہمانوں کا کھانا روزانہ کھلاتی رہی اور اللہ اس کے خاوند کو رزق دیتا رہا. تو یقین اگر دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ رزق سے انسان کو پریشان نہیں کرتے. تو ہم نے 3 باتیں اب تک پڑھی. رزق فراخ ہونے کے 16 دروازے ہیں. ان میں پہلا دروازہ کون سا ہے؟ نماز کو اہتمام سے پڑھنا. اور دوسرا دروازہ استغفار کی کثرت کرنا. اور تیسرا دروازہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. جو انسان مسجد پہ خرچ کرے، مدرسے پہ خرچ کرے، یتیموں پہ خرچ کرے، غریبوں پہ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ اس کو کم از کم 10 گنا واپس لوٹاتے ہیں. کتنا لوٹاتے ہیں؟ کم از کم 10 گنا واپس لوٹاتے ہیں. کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو بڑا غریب تھا، بیچارے کو کھانا ہی نہیں ملتا تھا، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا. وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت آپ کو طور پہ جاتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اس دفعہ جا کے اللہ سے یہ عرض کریں کہ میری پوری زندگی کا جو رزق ہے نا مجھے اللہ ایک ہی دفعہ دے دے، میں چند دن تو ذرا پیٹ بھر کے تسلی سے کھا لوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے اس بندے کو چند بوری گندم کی، 2 بکریاں تھیں، کچھ اور تھا، یہ اس کو دے دیا، یہ بھئی تمہاری زندگی کا رزق ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے. کوئی 2-4 سال گزرے، اچانک اس کا خیال آیا کہ پتہ نہیں وہ بندہ کس حال میں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کروایا، پتہ چلا جناب وہ تو بڑا سیٹھ بنا ہوا ہے،
بڑا کاروبار ہے اس کا، اور سینکڑوں لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مہمان ہیں، کھلا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، محل میں زندگی گزار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران۔ تو موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوطور پر گئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، میں نے فریاد کی تھی کہ پوری زندگی کا رزق اس کو مل جائے، تو وہ تو تھوڑا سا تھا، لیکن اب 2-3 سال میں اتنا بڑھ گیا کہ اب سمٹتا نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا، میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اگر وہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا تو اس کا اتنا ہی رزق تھا جو اس کو ملا تھا۔ اس نے میرے ساتھ نفع کا سودا کیا، وہ مہمانوں کو کھلاتا تھا، اللہ کے لیے کھلاتا تھا، غریبوں کو، اور جتنا وہ کھلاتا تھا میں 10 گنا انہیں واپس لوٹاتا تھا۔ اس کو تجارت میں نفع اتنا ہوا کہ اب اس سے رزق سمٹتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ اگر اللہ کے راستے میں کسی کو کھلا رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ مال جا رہا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ مال آ رہا ہے۔ ایک جا رہا ہے اور اس کے بدلے 10 آ رہے ہیں۔ پھر رزق کا چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی جیسے والے تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازوں کو کھول دیتے۔ اللہ آسمان سے رزق کے دروازے کھولتے ہیں جو انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہو، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جس کا اس کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ ہم بھی اگر تقوی اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے رزق میں آسانیاں فرما دیں گے۔ پھر 5واں دروازہ ہے کثرت عبادت۔ 5واں دروازہ کون سا ہے؟ کثرت عبادت، ٹکا کے کرنا، نفل پڑھنا، نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، خوب جی بھر کے عبادت کرنا، اس سے بھی رزق دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے، ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، املأ صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تمہاری تنگ دستی کو میں بند کر دوں گا۔ یعنی عبادت کرنے سے اللہ تنگ دستی کو بند کر دیتے ہیں اور سینے کو غنا سے بھر دیتے ہیں۔ اور آگے حدیث پاک میں ہے، اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو بھی ختم نہیں کروں گا۔ یہ ہماری زندگی کا حال ہے کہ کام میں ہاتھ بھی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت کام، ایک ختم نہیں ہوتا دوسرا اوپر سے، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا اوپر سے، دفتر میں کام کرتے کرتے گھر آتے ہیں، گھر میں بھی فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، رات کو بھی فون آتے ہیں، تو ہاتھ کام میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کی طرف ہر وقت کی محتاجی ہوتی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو کثرت عبادت کا 5واں طریقہ، نہیں، رزق کی فراخی کا 5واں طریقہ کثرت عبادت ہے، عبادت کی کثرت کرنا۔ اور آج ہماری عادت ہوتی ہے کہ باقی نماز تو چلو پڑھ لی، نفل چھوڑ دیتے ہیں۔ عشاء کی نماز 9 رکعت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر، چل 9 رکعت پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ تو جب ہمارے اندر عبادت کا شوق اور ذوق ہی نہیں تو رزق میں فراخی کیسے ہوگی؟ جو گھوڑے مقابلہ جیتتے ہیں نا، دوڑوں میں فرسٹ آتے ہیں، تو ان کو گھوڑے ٹانگے کے اندر نہیں استعمال کیا جاتا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی چیمپئن گھوڑا کسی ٹانگے میں استعمال ہو رہا ہو؟
تانگے میں تو استعمال ہوتے ہیں وہ گھوڑے جو کسی کام کے نہیں ہوتے، 20-25 ہزار روپے کے مل جاتے ہیں، اور جو بھاگنے والے اور ریکارڈ بنانے والے گھوڑے ہیں وہ تو 50 لاکھ کا گھوڑا، 60 لاکھ کا گھوڑا، 2 کروڑ کا گھوڑا، اتنی قیمت ان کی لگتی ہے. کیوں؟ وہ بھاگنے والے اور ریکارڈ بنانے والے گھوڑے ہوتے ہیں. اسی طرح جو بندہ اللہ کے دین کا کام کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کو دنیا کی گدا گاڑی کے اندر نہیں پھنسا دیتے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور دنیا کمانے کے لیے لگا ہوا ہے. اللہ اس کا رزق ایسا آسان کر دیتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دین کے کام کی وجہ سے کھلا رزق عطا فرما دیتے ہیں. اب یہ دنیا دار لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ظاہر کرتے بھی کچھ نہیں اور ہے بھی ان کے پاس سب کچھ. جی ہاں، وہ اللہ دیتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ وعدے کو پورا کرتا ہے. پھر چھٹا دروازہ جس سے کہ انسان کا رزق بڑھتا ہے، حج عمرے کی کثرت کرنا، ہر سال حج کرنا اور عمرہ بار بار کرنا. حدیث مبارکہ ہے، حج اور عمرہ گناہوں کو اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی سونے چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. بھٹی پہ سونا پگھلا کے سونے کا جو کھوٹ ہوتا ہے نا اس کو الگ کر دیتے ہیں. تو حج اور عمرہ اس طرح انسان کی تنگ دستی اور انسان کے گناہوں کو اس سے الگ کر دیا کرتے ہیں. تو جن کو اللہ توفیق دے وہ کثرت سے حج کریں، عمرہ کریں. سال میں ایک عمرہ نہیں، کئی مرتبہ عمرہ، ہر مہینے عمرہ کریں. اس سے بھی زیادہ کہ اللہ توفیق دے تو اس سے بھی زیادہ کریں. جتنا حج عمرہ کریں گے اللہ اتنا اور رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے. رزق کا 8واں دروازہ، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں یا رزق کے اعتبار سے کمزور غریب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک اللہ کو بہت پسند ہے. ان کا غم بانٹنا، ان کے کام آنا، ان کی مشکل میں مصیبت میں ان کو دینا، اس سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں. یعنی صحت مند لوگوں کو جو رزق مل رہا ہوتا ہے نا، یہ ان کا نہیں ہوتا حصہ، یہ ان کمزوروں کی وجہ سے ان کو بھی تنخواہ مل رہی ہوتی ہے. اور اللہ اتنا کریم ہے کہ جس کو نوکر رکھتا ہے اس کو 97.5% تنخواہ دیتا ہے. 100 روپے ہو تو 97.5% بھائی تم تنخواہ رکھ لو اور 2.5% غریبوں تک پہنچا دو. آپ نے دنیا میں کوئی اتنا سیلری دینے والا دیکھا مالک کہ 100 روپے میں سے 97.5 تنخواہ میں دے دیے کہ تم میرے غریب بندوں کو یہ پیسے پہنچا رہے، تیری تنخواہ 97.5% ہے اور 2.5% تو نے ان کو پہنچانا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 97.5% پہنچاؤ تو چلو 2.5% تمہیں بھی دے دیں گے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، تم کیا جانو میں کتنا دینے والا ہوں. میں 97.5% تمہیں دوں گا، تنخواہ دوں گا، اس لیے کہ تم نے 2.5% غریبوں تک زکوٰۃ پہنچانی ہے. پھر 9 دروازہ جس سے انسان کا رزق بڑھتا ہے وہ ہے توکل. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں کہ اللہ نے رزق دینے ہیں، وہ دے گا اور اللہ دیتا ہے.
پلے رزق نہ بندے پکھو تے درویش، پلے رزق نہ بندے پکھو تے درویش، جنہ تکیا رب دا انہاں رزق ہمیش۔ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ انہیں ہمیشہ رزق عطا فرماتا ہے، اللہ رزق کا بندوبست کر دیتا ہے۔ تو نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور 10واں دروازہ شکر ادا کرنا۔ بندے کو جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کا جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے اتنے دروازوں کو اور کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ رزق کا 11واں دروازہ، انسان گھر جائے اور اہل خانہ کو مسکرا کے سلام کرے۔ مردوں کی عادت ہوتی ہے نا، کام سے جاتے ہیں تو گھر جاتے ہوئے بڑا سیریس بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 باتیں ہیں کلہم ضامن علی اللہ، ان 3 کاموں کے کرنے پر اللہ ضمانت دیتا ہے کہ میں رزق بڑھا دوں گا۔ ان میں سے ایک ہے رجل دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ، وہ بندہ جو اپنے گھر میں واپس داخل ہو اور اہل خانہ کو مسکرا کر سلام کرے، اللہ ضمانت دیتے ہیں میں اس کے رزق کو فراخ کر دوں گا۔ آپ بتائیے کبھی ہمارا دھیان اس طرف گیا کہ یہ بھی رزق کا دروازہ ہو سکتا ہے؟ پھر رزق کا 12واں دروازہ والدین کی فرما برداری کرنا۔ جو بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی تنگی میں نہیں آزماتے۔ کتابوں میں 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں، جس گھر میں کسی بچے کا نام محمد ہوگا اس نام کی برکت سے اللہ اہل خانہ کو تنگ دستی میں نہیں آزماتے، اور دوسرا جس گھر میں بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے اللہ اس گھر والوں کو رزق کی تنگی میں نہیں آزماتے۔ تو ماں باپ کی فرما برداری کرنے پر اللہ تعالیٰ دنیا کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ رزق کا 13واں دروازہ دوام طہارت، ہر وقت باوضو رہنا۔ اب یہ کوئی کام ہی نظر نہیں آتا، لیکن اس کا تعلق عادت کے ساتھ ہے۔ جیسے ہمیں بے وضو رہنے کی عادت ہے، اب ہم اس کو تبدیل کر کے باوضو رہنے کی عادت بنا لیں، ہر وقت باوضو۔ جب بیت الخلاء جانا ہو تو وضو کر کے نکلیں، پھر وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں۔ بس نیت یہ ہو کہ اللہ میں نے زندگی باوضو گزارنی ہے، ہر وقت باوضو رہیں گے تو اس سے رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ نبی الاسلام نے فرمایا ایک صحابی کو، دم علی الطہارت، تم ہر وقت باوضو رہنا، یوسع علیک الرزق، اللہ تمہارے اوپر رزق کو وسیع کر دے گا۔ یہ جو ہم نے رزق کے 13 دروازے
پڑھے ہیں ان کو ایک دفعہ پھر دوہرا لیتے ہیں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے. رزق کا پہلا دروازہ نماز کا اہتمام کرنا. اگر کوئی لکھنے چاہتے ہیں تو آپ بے شک اس کو لکھ لیجئے، یہ بہت مستند باتیں ہیں. نماز کا اہتمام کرنا. دوسرا ہے استغفار کی کثرت کرنا. تیسرا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. پھر چوتھا ہے تقوی اختیار کرنا. پھر آگے ہے عبادت کی کثرت کرنا. پھر ہے کثرت سے حج اور عمرہ کرنا. پھر ساتواں ہے صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی کرنا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، چچا، ماموں، پھوپھو، یہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے بھی بندے کا رزق بڑھتا ہے. تو صلہ رحمی کرنا بھی رزق کا ایک دروازہ ہے. پھر کمزوروں کے ساتھ اس کے سلوک کرنا. پھر توکل کرنا. پھر اللہ کا شکر ادا کرنا. اور آگے ہے اہل خانہ کو سلام کرنا جب گھر جائے مرد. اور 12واں ہے والدین کی فرما برداری کرنا. اور 13واں ہے وضو کی پابندی کرنا، محافظت کرنا. 14واں نمبر ہے چاشت کی نماز پڑھنا. دن کے 10 بجے جو 4 نفل پڑھے جاتے ہیں اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ. جب سورج کی گرمی اتنی ہوتی ہے نا کہ پاؤں زمین پہ رکھیں تو پاؤں رکھے نہیں جاتے، اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. عام طور پہ ہمارے دفتروں اور دکانوں میں جانے کا وہی ٹائم ہوتا ہے، 10-11 بجے کا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت جو نفل پڑے گا اللہ اس کے رزق کو فراغ کر دیں گے. تو بندہ خود بھی نفل پڑھ کے دفتر جائے اور اہل خانہ کو بھی سمجھائے کہ بھئی چاشت کی نماز پابندی سے پڑھنا، اللہ ہمارے رزق میں برکت دیں گے. عورتیں اگر چاشت کی نماز پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں، اللہ رزق کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں. حدیث پاک ہے چاشت کی نماز پڑھو، یہ رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو بھگاتی ہے. اور 15واں ہے سورہ واقعہ کا روزانہ پڑھنا. قرآن مجید میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے واقعہ. چھوٹی سی سورت ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے. جو بندہ روزانہ اس کو باقاعدگی سے پڑھے، اللہ اس کو رزق کی پریشانی سے نکال دیتے ہیں. عبداللہ ابن عباس عنہ بڑے عالم تھے، عثمان غنی عنہ کے پاس آئے ملنے کے لیے. تو عثمان غنی عنہ کو اللہ نے بہت مال و دولت دی تھی، غنی بنا دیا تھا. انہوں نے فرمایا عبداللہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو میں تمہیں بہت ساری رقم دے دوں تاکہ تم اپنی بیٹیوں کے لیے خرچے کا بندوبست کر دو. تو عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا عثمان غنی عنہ کو، امیر المومنین مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے. تو عثمان غنی عنہ بڑے حیران ہوئے، تعاون کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیسے گزارا ہوگا؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتائی تھی کہ اگر تم سورہ واقعہ کو روزانہ پڑھ لو گے اللہ تمہیں رزق کی تنگ دستی سے بچا لیں گے. میں نے اپنی ساری بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے اور انہیں تلقین کی ہے کہ وہ روزانہ اس کو پڑھیں، میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. اتنا یقین تھا ان کو. اور 16واں نمبر ہے اللہ سے دعا کرنا. چنانچہ جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. اور آج کی رات دعا کی رات ہے، لہذا آپ اللہ سے جتنا مانگنا چاہتے ہیں آپ اللہ سے مانگیں، اللہ عطا فرمائیں گے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے.
کہ جی بجٹ کم ہو گیا آپ دے نہیں سکتے. یہ تو دنیا کی حکومتوں کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو کائنات کے خزانوں کا مالک ہے. جو مانگیں گے اللہ عطا فرما دیں گے. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے, بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے, اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا, لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. اللہ بہت دینے والی ذات ہے. حج کا واقعہ میں نے سنایا کہ عرفہ کا دن تھا, تو ایک بڑے میاں دعا مانگ رہے تھے, اللہ مجھے دے 5,000 کروڑ روپیہ دے دے. کوئی اس طرح کی فگر تھی. بار بار کہہ رہا تھا اللہ مجھے 5,000 کروڑ روپیہ دے دے, 5,000 کروڑ روپیہ دے دے. لاہور کا ایک لڑکا تھا, حج کرنے آیا ہوا تھا. اس نے یہ دعا سنی تو وہ کہتا ہے بابا جی اتنا, کہتا ہے پتر پریشان نہ ہو, تیرے کو نہیں منگیا, اللہ کو منگیا. تو کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو جب اللہ سے مانگنا ہے تو پھر 1000 اور 100 کیا مانگنے, پھر اتنا مانگے کہ اللہ سب پریشانیاں دور کر دیں اور انسان کی ضروریات پوری ہو جائیں, غیر کی محتاجی نہ رہے. تو یہ 16 دروازے ہیں جن سے انسان کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما دیتے ہیں. اب ایک بات اور بھی کر دوں, علماء نے 16 کام لکھے ہیں جن سے رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں, وہ بھی ساتھ ہی ساتھ سن لیجئے. ان میں پہلی بات, جوتے پہن کر اور کھڑے ہو کر کھانا, اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگدستی پیدا کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں آج یہ عادت اکثر لوگوں کی ہے, گھروں میں بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو جوتے پہنے ہوئے ہوں گے, اور شادیوں میں تو لوگ ویسے ہی کھڑے ہو کے کھانا کھانا پسند کرتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگدستی پیدا کر دیتے ہیں. بیت الخلاء میں ننگے سر جانا, اب آپ بتائیے کتنی کامن عادت ہے. ننگے سر ہی جاتے ہیں سوائے اس کے کہ جس کو سر پہ ٹوپی رکھنے کی عادت ہو. اور بیت الخلاء میں باتیں کرنا, پہلے تو سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن جب سے سیل فون آیا اب بیت الخلاء میں باتیں کرنے کی بات بھی سمجھ میں آ گئی. اس سے بھی رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں. تیسرا, مہمان کو بوجھ سمجھنا. مہمان کے آنے پر جس بندے کو تھوڑا تنگی محسوس ہو تو اللہ رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں. چوتھا, بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا. یہ تو بہت عادت ہے آج. بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں. پھر کھانے کے برتن کو صاف نہ کرنا. کھانا تو کھا لیا اور جو بچا ہوا ہے بس وہ اسی طرح چھوڑ دیا. پلیٹ کو صاف کرنا سنت ہے. پھر مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کرنا. جو بندہ مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کرے اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. پھر 7واں نمبر ہے فقیر کو جھڑکنا. فقیر کو جھڑکنا بہت بڑا گناہ. آپ نہیں دے سکتے تو اس کو پیار سے کہیں کہ بھئی آپ آگے چلے جائیں. ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو فقیر کو دیکھ کے تیوریاں چڑھائے, شکل بنائے اور اس کو بھگائے, اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. پھر مغرب کی نماز کے بعد بغیر عذر کے سونا. کوئی مریض ہے یا کوئی عذر ہے وہ تو الگ بات ہوئی, کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے, تو مغرب کے بعد اگر سونے کی عادت بنا لی جائے تو اس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے. پھر فرض نماز کو قضا کر دینا, اس سے بھی رزق تنگ ہو جاتا ہے. 11واں نمبر ہے جھوٹ بولنا. جو بندہ زیادہ جھوٹ بولے گا
اس کا رزق تنگ ہوگا. اور اگر آپ دیکھیں کہ اس کے پاس پیسہ بھی بہت ہے تو سمجھ لیں کہ یہ حرام کا مال ہے, جھوٹ بول کے کمایا گیا ہے, حلال کا مال نہیں ہے. پھر گانے بجانے میں دل لگانا, جن کو گانے سننے کا شوق ہوتا ہے, ہر وقت موسیقی لگی رہتی ہے, اس موسیقی کی نحوست کی وجہ سے بھی اللہ رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں. اور ایک ہے اولاد کو برا بھلا کہنا, یہ بھی عجیب بات ہے. کئی ماں باپ اولاد کو ہر وقت ہی برا بھلا کہتے رہتے ہیں. جو ماں باپ ہر وقت اولاد کو برا بھلا کہتے رہیں گے, اللہ ان کے رزق کو تنگ کر دیں گے. پھر قرآن مجید کو بے وضو چھونا. قرآن مجید کو انسان جب بھی ہاتھ لگائے تو باوضو ہونا چاہیے. بے وضو ہاتھ لگانے سے رزق تنگی ہو جاتی ہے. پھر نظروں کی حفاظت نہ کرنا, غیر محرم کو دیکھنا. جن کو حرص ہوتی ہے نا, ہوس ہوتی ہے کہ ہر گزرنے والی لڑکی کو دیکھو, عورت کو دیکھو, یہ ٹھپا کیسا تو وہ ٹھپا کیسا, تو ان کے رزق کو اللہ تعالیٰ پھر تنگ کر دیتے ہیں. اور 16واں ہے اہل و عیال سے ہر وقت لڑتے رہنا. کئی لوگ ہوتے ہیں ہر وقت بیوی کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ چلتی رہتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, نکمی باتوں پہ. تو جو ہر وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ لڑتا رہے, اللہ اس کے رزق کو بھی تنگ کر دیتے ہیں. تو 16 دروازے تھے جن سے رزق کھل جاتا ہے, اور 16 دروازے تھے جن سے رزق بند ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے, اور اللہ ہمیں دین کے راستے میں خرچ ہونے والا مال عطا فرمائے جو ہمارے ایمان کے لیے ڈھال بن جائے. آج کے دور میں مال ایمان کے لیے ڈھال ہے. ذرا اونچا بولیں, آج کے دور میں مال ایمان کے لیے ڈھال ہے. آج جس کے پاس تنگ دستی ہے اس کا تو ایمان ہی محفوظ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا, قریب ہے کہ تنگ دستی تمہیں کافر بنا دے. جو عورت بیوہ ہو جائے اور خاوند کرائے کے مکان میں رہتا ہو, اور پھر مالک مکان آئے جی کہ مکان خالی کرو, تو وہ عورت کیا کفریہ بولتی ہے اس وقت, ایمان محفوظ نہیں رہتا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا مال دے کہ جو ہمارے ایمان کی حفاظت کا سبب بن جائے. ایسا مال ہو جو وبال سے خالی ہو, جو برکتوں والا ہو, جو عزتوں والا ہو. اور اس بجٹ کی رات آج ہے. آج اللہ تعالیٰ یہ سب فیصلے فرمائیں گے, اور یہ فرشتے پھر آئندہ کے لیے فرشتوں کے حوالے کر دی جائیں گی. تو آج کی رات کی اس دعا میں خصوصاً اللہ سے خوب رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اپنے رزق کی آسانی کے لیے دعائیں مانگیں, اللہ سے بیماریوں سے پناہ مانگیں, پریشانیوں سے پناہ مانگیں. اللہ تعالیٰ آج کی رات کو ہمارے لیے مغفرت کی رات بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.